اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آتھر کی ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا، صرف اپنے الفاظ میں جو میں نے کانسٹیٹیوشن کو سمجھا ہے اور جتنا میں نے پڑھا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جو ہے وہ پھر خود ہی انالائز کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ڈیفینیشن کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن از دیٹ ڈاکومنٹ وچ ڈیوائڈ پاورز بٹوین ویریس آرگنز آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آئین کسی ملک کے وہ دستاویز ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ آرگنز کے درمیان جو حکومت کے آرگنز ہوتے ہیں، جس کو جو ہمیں پتہ ہے کہ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری ہے، یعنی لیجسلیچر مقننہ، ایگزیکٹو اور جو انتظامیہ اور جو عدلیہ ہے، ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو عام سٹیزن ہوتا ہے، ان کا ریلیشن ان کے ساتھ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اور اسٹیٹ کے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں ان کو کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے پہلے لیجسلیچر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آرٹیکل 50 میں کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہوگا جس کے دو جو ہیں وہ ہاؤسز ہوں گے، مطلب وہ بائی کیمرل ہوگا، اور اس میں جو ہے پہلے جو ہے آپ کا نیشنل اسمبلی کو ڈسکس کرتا ہے، پھر سینٹ کو جا کے ڈسکس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، کہ فیڈرل گورنمنٹ میں مطلب ہے کون کون لوگ شامل ہیں، اور وزیر اعظم کس طرح کام کرے گا، اور جو ہماری جو ایگزیکٹو ہے کیبنٹ، اس کی اپوائنٹمنٹ منسٹرز کی کیسی ہوگی، ان کے کیا کیا اختیارات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، اور کیبنٹ کی ممبرشپ کتنی ہوتی ہے، وزیر اعظم کا ٹائم کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے۔ پھر یہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشل سٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہوگا۔ اس میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہوگا، ہائر کورٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آرٹیکل 175 میں کہتا ہے کہ ہر ایک صوبے کے لیے جو ہے نا ہائی کورٹ ہوگا، اور انکلوڈنگ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ICT کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں سپریم کورٹ ایفیکس ہوگا۔ پھر اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی اسٹیبلش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا جو وہ ہے الیکشن کمیشن ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بہت سارے اور ادارے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے نا اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو بھی کریٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بتاتے کہ لوگوں کے ریلیشن کیا ہوں گے، یعنی یہ فنڈامنٹل رائٹس بھی بتاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، اور یا آپ کو مطلب ہے کوئی ریمیڈی ہے، آپ سپریم کورٹ کس طرح جا سکتے ہیں، اب ہائی کورٹ کس طرح جا سکتے ہیں، آپ کن کن کیسز میں فیڈرل شریعت کورٹ تک جا سکتے ہیں، ان کا اختیار کہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان الفاظ میں جو ہے نا کانسٹیٹیوشن وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ مختلف آرگنز آف دا گورنمنٹ ہے ان کے درمیان پاور کی ڈویژن کرتا ہے، ان کے اختیارات بتاتا ہے، مثال کے طور، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھی بتاتا ہے کہ سٹیزن اگر ان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو ان کے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مثال کے طور پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے ممبر کی وہ کتنی ہوگی، اس کے لیے ایج کتنی ریکوائر ہے، اس کے لیے ووٹ کون کون کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی میں نے بہت عرصے بعد ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ کو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔